مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے، ایمان ہے، مدینہ ایمان ہے، مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے۔ دو جگ تو حسین ہے، مدینے دی زمین ہے، دو جگ تو حسین ہے، مدینے دی زمین ہے، مدینہ ساڈا دین ہے، مدینہ ایمان ہے، مدینہ ساڈا دین ہے، مدینہ ایمان ہے، ایمان ہے، مدینہ ایمان ہے، مدینہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن
الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وارزقهم من الثمرات رزقا لكم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قرآن کریم کی یہ آیات مقدسہ جن کی تلاوت کی سعادت میں نے حاصل کی ہے اور آپ حضرات نے سن کر اس کا شرف حاصل کیا ہے، خداوند کریم جل جلالہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، قل لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو فرما دے جو ایمان والے ہیں کہ نماز پڑھا کرو. یہ 13ویں پارے میں ہے. میرے ان بندوں کو فرما دو جو ایمان والے ہیں کہ نماز پڑھا کرو. یقیموا الصلاۃ، نماز پڑھا کرو. الحمدللہ حضور کے صدقے سے کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں، آپ کی زبان میں اثر بڑا ہے. میرے محبوب، آپ کی زبان میں بڑا اثر ہے. آپ فرما دیں گے تو یہ ضرور نماز پڑھیں گے. میں نے تو بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں، مگر دیکھ لو آج دنیا میں کتنے ہیں لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے. مگر جو ایمان لے آئیں گے ان کو آپ فرمائیں. تجربہ کر لیا ہے. جن کو جو ایمان لے آئے ہیں میرے اوپر، اب ان کو میں اور کوئی بات نہیں کہوں گا. اب آپ ان کو کہیں کہ تیری زبان میں میں نے مٹھائس رکھی ہے، اثر رکھا ہے. میرے اندر تو جلالیت بھی ہے، کہانیت بھی ہے، اور میرے اندر حساب کتاب لینا بھی ہے، میں محاسب بھی ہوں. لیکن میں نے آپ کو صرف اور صرف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تو صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی زبان میں بڑا اثر ہے. آپ ان کو فرما دیں کہ نماز پڑھا کرو. یہ حضور کے ارشاد فرمانے کا اثر ہے کہ آج دیکھیں اتنے نمازی. یہ مسلمان ملک نہیں، غیر مسلموں کا ملک ہے. اس کے باوجود آج دیکھیں کتنی مساجد ہیں جن میں نمازی بھرے پڑے ہیں. یہ میرے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا اثر ہے. پھر فرمایا وَيُنْفِقُوا، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ خرچ کریں. جو آدمی کماتا ہے پھر وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کا کسی کو خام خواہ دینے کو جی تو نہیں چاہتا کہ خود کمائی ہوئی ہوتی ہے دولت. پر میرے محبوب کچھ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہوں گے، اپاہج ہوں گے، معذور ہوں گے، طالب علم ہوں گے مدرسوں کے. تو اس لیے آپ ہی فرما دیں کہ وَيُنْفِقُوا، خرچ بھی کیا کرو. کہاں سے؟ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ ضرور اعلان ان کو فرما دے جو ہم نے تمہیں دیا. گویا کہ ہم پاکستان میں کمائیں،
یا انڈونیشیا میں کمائیں یا برطانیہ میں یا امریکہ میں، دنیا کے کسی خطے میں اگر ہم کمائیں تو وہ دیا ہوا کس کا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہے۔ کیسے خرچ کرو؟ جہاں جہاں ضرورت پڑے، سرًّا وعلانیہ، سرًّا وعلانیہ، چھپا کے بھی دے دیا کرو اور کبھی اعلان کر کے بھی دے دیا کرو۔ یہ لو میں دے رہا ہوں اللہ کے لیے مسجد بن جائے، یہ لو میں دے رہا ہوں اللہ کے لیے مدرسہ بن جائے، یہ لو میں دے رہا ہوں اللہ کے لیے تاکہ طالب علموں کا گزرے اوقات چلے۔ تو فرمایا یہ تو اعلان ہو گیا، یہ تمہاری نیت یہ ہے۔ اور اگر کہیں محسوس ہو کہ نفس کا غلبہ ہے، نفس امارہ کا، تو پھر چھپا کے دے دیا کرو چپکے سے، تاکہ ریا اور دکھاوا نہ اس میں آئے جو شیطان اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کی معیار کیا ہے خرچ کرنے کی، نماز پڑھنے کی اور خرچ کرنے کی معیار کیا ہے؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، بس قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے۔ تو قیامت کا دن کیا ہے؟ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا پھر وہ کیا کر سکتا ہے جب کروڑوں کی دولت ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہماری سب کی جو میں آپ کو ساتھ لے کے کہہ رہا ہوں۔ ابھی لندن میں مجھے ایک بزرگ دوست ملے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اپنا، لیکن بیمار ہوئے۔ بیمار ہونے کے بعد ان کو خوف طاری ہو کہ اب یہ وقت تیاری کا ہے۔ فوراً قرآن پاک شروع کر دیا پڑھنا، اور قرآن پاک جب پڑھنا شروع کر دیا تو وہ میرے دوست ہی ہیں انہوں نے کہیں کیسٹ سنا دی، جو میں نے ریکارڈ کیا یہاں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ہے۔ اب تو کہہ لگی کہ وہ آدمی کہاں ہے، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور نہال ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے۔ جب میں ابھی آیا ہوں تو ملاقات ہوئی تو اس نے بڑی باتیں کی، لیکن کہنے لگا قاری صاحب کیا پتا ہے اتنی دولت میں چھوڑ دوں گا تو مجھے یقین ہے کہ میرے پچھلے ان کے ہاتھ کی کمائی ہوئی یہ دولت نہیں، لہذا وہ اس کو خراب کریں گے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اس کو کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ تو خرچ کر دوں۔ اس نے کہا قرآن پاک آپ تیار کریں، آپ تیار کر دیں، جتنا خرچ ہوگا میں کروں گا، اور اس کو مفت تمام مساجد میں تقسیم کریں، چاہے وہ 100 پاؤنڈ کا بنے، چاہے وہ 80 70 50 پاؤنڈ کا بنے۔ تو آپ دعا فرمائیں وہ اس کی نیکی۔ یہ تو مطلب اس کو خیال آ گیا کہ اب سلسلہ جو ہے نا وہ قریب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اللہ پھر فرماتا ہے سن لو، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر تمہارے لیے رزق اگایا۔ اس رزق کی بوریاں اور بنڈل اٹھا اٹھا کے لے جانے کے لیے نہروں میں دریاؤں میں کشتیاں تمہارے تابع کر دی، اور پھر تمہارے کام کاج کے لیے سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا، پھر رات اور دن کو بھی تمہارے تابع کر دیا۔ فرمایا میں نے تمہیں وہ کچھ دیا کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوہا، تم گن۔ ہر آدمی ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں چلا جائے، اپنے دل میں گم ہو جائے، کیا اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کر سکتے؟ اللہ پھر بھی اللہ فرماتا ہے ان الانسان اللہ ظلوم کفار، نافرمانی پھر بھی یہی کرتا ہے، اس کو چاہیے تو نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت اور موقع اور واقعہ سامنے پیش کیا، میرے محبوب ان میرے غلاموں کو اور اپنے غلاموں کو فرما دو، یاد کرو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، جہاں میں نے اپنی بیوی اور ایک بچے کو چھوڑا ہے۔ کہاں چھوڑا تھا؟ اللہ سب کو حج نصیب کرے، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کے سامنے اب منظر ہے۔ اس وقت اب بھی صفا مروہ کے پتھر ہی نظر آتے ہیں،
لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ آج سے ہزاروں سال پہلے جہاں پتھر ہی پتھر تھے، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جہاں پتھر ہی پتھر تھے اور چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب حاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں۔ اس وقت کیا عالم ہوگا جب آج ہم اتنے بھرے مکہ شریف میں جاتے ہیں، پھر بھی جانے لگتے ہیں تو متعلقین رو پڑتے ہیں کہ ہم سے جدائی ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہوگا جب ایک شیر خر بچے اور بیوی کو چھوڑا ہوگا، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی قربانی کی جاتی ہے تو اس کا ثمر عظیم سامنے آتا ہے۔ آج وہ پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا تھا، کائنات پی رہی ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ نہیں کہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ہر مرض کے لیے وہ علاج ہے۔ کتنا معجزہ ہے نبی کے پاؤں سے لگا ہوا پانی، اور دعا کی کہ یا اللہ اس کو امن والا بنا دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں بڑے بتوں والے تھے کہ انہوں نے بہت سارے بندوں کو گمراہ کر دیا تھا، لیکن جنہوں نے مان لیا وہ تو میرے ہیں، پر یا اللہ کچھ گناہگار بھی ہوں گے۔ یہ لوگ بھی پتہ نہیں ان کے ذہنوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کے سر پر سوار ہو گیا ہے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، پر اللہ کی رحمت بھی تو یاد ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے مجھے مان لیا ہے وہ تو میرے ساتھ ہیں، لیکن جو گناہگار ہیں تو غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر دینا۔ کہا یا اللہ آج میں اس غیر ذی زرع زمین، جنگل، پہاڑ، بیابان، بے آباد جگہ میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، یہ نہیں کہا یا اللہ اس کو روٹی کپڑا دینا، یہ کہا کہ یا اللہ جس وقت یہ بڑھ جائے، معلوم ہوتا ہے نبی کے علم میں یہ بات تھی کہ انشاءاللہ اس بچے اور اس میری بیوی سے، میری بیوی اور اس بچے سے یہاں کائنات پھیلے گی۔ تو کہا کہ جب یہ بڑھ جائے تو پھر لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ نمازی بن جائے، لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ نمازی بن جائے، اور جب نمازی بن جائے تو پھر لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دینا، مائل کر دینا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، انسانوں کے دل اس طرف مائل کر دینا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کتنی دنیا کے دل اس طرف مائل ہیں؟ ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا چاہتا ہے کہ میں ابھی اڑ کے چلا جاؤں۔ وہ کتنی دنیا ہوتی ہے، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، کیا نبی کی دعا میں اثر ہے؟ اور آخر میں فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے پیارے رسول کی محبت پہلے، اس جسم کی حفاظت اور اس کی جان کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے بعد میں، یہ بعد میں، اور اللہ کی اطاعت اس کے پیارے رسول کی محبت پہلے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور دعا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ ان کو رزق دے دینا پھلوں سے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ تفصیل میں جائے بغیر کہا ربنا، اے میرے رب تو جانتا ہے ظاہر و باطن کو، ہر چیز کو تو جانتا ہے، تیرے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے
دو بیٹے عطا کیے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. شکر ہے اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا کیے. کب؟ بڑی عمر میں. بڑی عمر میں اس بات کا ذکر اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اولاد کی امید فطرتاً دنیا کے لحاظ سے عادتاً نہیں، ختم ہو جاتی. تو کائن ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر ایسی دعا مانگی اور ہمارے لیے ایک میدان بنا دیا، ہمارے لیے رستہ بنا دیا. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. شروع بھی نماز سے بات کی تھی، درمیان میں بھی نماز کی بات ہے، اب آخر میں بھی، یہ آخری آیت ہے اس میں بھی. اور اسی طرح پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ بات آئی ہے نماز کی. یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے. خوب دعائیں مانگا کرو جب نماز پڑھو. نماز آپ بھی دعا ہے، خوب نمازیں ادا کرو اور خوب دعائیں مانگو. اللہ کہتا ہے، اس قرآن پاک کی آیت سے پتہ چل رہا ہے. پھر آخر میں کہا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، بخش دے. میرے والدین کو بخش دے اور مسلمانوں کو بھی بخش دے. اور جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں ان سب کو. کیسی دعا ہے یہ؟ دعا کون مانگے گا؟ ان باتوں پر کون چلے گا؟ جو آدمی قرآن پاک کو پڑھے گا، جو بہت نمازیں پڑھے گا. میں نے واقعی سوچا یہی تھا کہ میں تلاوت کے فوراً بعد حضور کی نعت شروع کر دوں، لیکن میں نعت کی اہمیت کو ذرا ظاہر کرنے کے لیے یہ میں نے قرآن پاک کی آیات کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا. یہ کس کے لیے؟ یہ کس کے صدقے ہمیں اتنی نعمتیں، دعائیں اور یہ چیزیں ملی ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں. جس کے صدقے ہمیں ہدایت ملی وہ میں آپ کو چند اشعار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقام، جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ہے. اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نعت بڑی اچھی ایک نفلی کام ہے. اس کی میں نے بے شمار نعتیں پڑھی الحمدللہ. قرآن پاک کی جلسوں میں تلاوتیں کی، ایک آدمی کے سامنے بھی کی، اکیلے بھی کی، چھوٹے مجمع میں کی اور اتنے مجمع میں کی کہ جس کو کوئی گن نہیں سکتا. مثلا ملائیشیا کے اندر، مثلا اپنے ملک میں بڑی بڑی کانفرنسوں میں، جو کہ نظام میلاد کانفرنس ہوئی تھی ملتان کے اندر، مولانا شاہ احمد رانی اور حضرت قبلہ قادمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر اہتمام. کوئی اندازہ نہیں تھا کتنی مخلوق ہے. اور اسی طرح سرکاری طور پر جو ملک میں اور دوسرے ملکوں میں جیسے ہوتے ہیں کچھ اندازہ نہیں. ایک خاص تلاوت موقع جو مجھے یاد پڑتا ہے تو حضور ہی کے دربار اقدس کا صدقہ مجھے شکریہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے. جیسے آپ سب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح میرے بالکل سامنے جیسے یہ نوجوان ہیں، بالکل اسی طرح میرے سامنے شاہ فیصل بیٹھے تھے اور یہاں شاہ اردن بیٹھے تھے.
اسی طرح پوری پہلی سطر میں بادشاہان عالم بیٹھے تھے اور میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، مگر میرا محبوب جب آ گیا میں نے نعمت تمہیں عطا کی تو اس کے صدقے تم بھائی بھائی بن گئے۔ 1 گھنٹہ تو وہ شاہان عالم آنکھیں کھول کے اوپر میری طرف دیکھتے تھے کہ یہ عربی نہیں ہے لیکن تلاوت کر رہا ہے، اور تلاوت بھی موقع کی کہ ساری دنیا کے بادشاہان عالم سامنے بیٹھے تھے۔ بظاہر دنیا کے لحاظ سے اس سے بڑی تو کوئی محفل نہیں ہو سکتی، اور پھر جتنے ممالک تھے ان تمام کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کھلے ہوئے تھے، تو پوری کائنات میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی گن نہیں سکتا۔ لیکن جس بات کا مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ اللہ نے کتنا کام دیا، وہ یہ قرآن پاک ہے جو دشمنان اسلام نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کر دو، اب اس کو بنا کے دنیا میں کہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے تاکہ ان کے بچے پڑھیں جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں، انگریزی سمجھ سکتے ہیں، وہ بچے کہیں قیامت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، قبر کیا ہے، نبی کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور یہ دنیا کیا ہے، کب پیدا ہوئی، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے۔ یہ جتنے اعتقادات ہیں مسجد میں ان بچوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا، مگر جس وقت آپ بچے کے سامنے کیسٹ لگا دیں گے وہ مسلسل روزانہ 5 منٹ یا 10 منٹ سنے گا اس قرآن پاک کو، تو اس بچے کے سامنے سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وہ سوال جو پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کتنا ہے، کہاں رہتا ہے، ہم مسجد میں تو قرآن پڑھتے ہیں، گھر میں نہیں پڑھتے۔ بچوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جو بچے بیچارے یہاں پیدا ہوئے، مسلسل جب پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ بچے نہ صرف خود اس قرآن کو سمجھ جائیں گے بلکہ اپنے ساتھی دوسرے بچوں جو انگریز ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کو بھی آگے تبلیغ کریں گے۔ یہ اتنا بڑا کام، یہ اس لیے میں نے بات نہیں کی اس دن جلسے میں، یہ مجھے مہیا نہیں ہوئے تھے، مل نہیں سکے تھے قرآن پاک کے نسخے۔ اب جب رابطہ کیا کمپنی سے تو پتہ چل گیا کہ وہ تیار ہیں۔ یہ 32 کیسٹ میں پورا قرآن پاک ہر آیت کے بعد ترجمہ ہے۔ اس کے اوپر خرچ تو اب ہوگا، اس وقت خرچ ہوگا، لیکن یہ 100 سال تک خراب ہونے والی نہیں چیز۔ آگے نسلیں آتی جائیں گی، پڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ کس کا صدقہ، یہ کس کی نعمت، کس کی طرف سے ہمیں یہ سب چیزیں عنایت ہوئیں۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ پڑھیں گے تو ہم نمازی بھی بنیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ یہ اس لیے نہیں کیا کہ نیچے رکھے ہوئے ہیں تو آپ لیتے ہوئے چلے جائیں جیسے عام خریداری کا ایک ہوتا ہے، نہیں۔ اس سلسلے میں ذاتی طور پر اس میں دلچسپی لے کے یہ عرض کروں گا کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوں گے نیچے قاری صاحب نے، لیکن یہ تو ہر گھر کی اس جو یہاں رہتا ہے اس کے بچوں کے لیے، اس کے لیے ضرورت ہے۔ یہ اپنے نام لکھوائے اور قاری صاحب سے ایک ایک نسخہ اپنے پاس اس لیے رکھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور آپ کی سیرت طیبہ پتہ چل جائے گی۔ اگر اجازت دے تو 2-3 شعر پڑھ لوں۔ مجھے بھی خوشی ہے کہ آج وہاں جمعہ پڑھاتا، الحمدللہ کہ میرا جمعہ ناغا نہیں گیا، میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وہ دوسری ہے جس میں حضور کے تمام اخلاق سامنے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اے احمد مرسل صلی علی، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات و صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، پڑھتے ہیں ملائک صلی، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ۔
شان اولا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک پڑھتے ہیں ملائک صلی بدخلق جو تھے وہ نیک ہوئے، بدخلق جو تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ جو ایک ہوئے، سب جھگڑے تو نے میٹ دیے یا رسول اللہ، سب جھگڑے تو نے میٹ دیے، سب جھگڑے تو نے میٹ دیے، سب جھگڑے تو نے میٹ دیے۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ تم لوگ یاد کرو اس واقعے کو جب تم آپس میں دشمن تھے، چوتھے پارے کی آیت ہے۔ وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ میرے محبوب کہ وہ نعمت تو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، جب وہ آ گئے تو تم بھائی بھائی بن گئے، سب جھگڑے تو نے میٹ دیے، سب جھگڑے تو نے میٹ دیے، تیرے فہم و ذکا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات و صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی، پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں ملائک صلی، پڑھتے ہیں ملائک صلی، سوگند ہے تیری شمس و ضحیٰ، سوگند ہے تیری شمس و ضحیٰ، واللیل ہے تیری زلف دوتا، واللیل ہے تیری زلف دوتا، اور سینے کی صفت ہے علم نشرہ۔ میرے آقا کا کی جو سیرت ہے وہ قرآن پاک نے بیان کر دی، اس کو میں یوں بیان کر رہا ہوں، اور سینے کی صفت ہے علم نشرہ، اور تیرے دل کی ضیاء کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی، پڑھتے ہیں صلی اللہ، پڑھتے ہیں ملائک، سبحان اللہ، اور چہرے پہ ہے قربان شمس و قمر، چہرے پہ ہے قربان شمس و قمر، اور زلفوں پہ تصدق شام و سحر، زلفوں پہ تصدق شام و
ٹھہرے کس کی نظر، میرے آقا رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، پڑھتے ہیں ملائک صلی، ذرا غور سے سمجھے، آ دیکھے زلیخا جو ایک نظر، آ دیکھے زلیخا جو ایک نظر، یوسف پہ کرے پھر کرنا نظر، گر دیکھ لے خور تو ہو خیرہ نظر، خور کے معنی خورشید، گر دیکھ لے خور تو ہو خیرہ نظر، تیرے حسن خدا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک پڑھتے ہیں ملائک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی امراضہ فرماتے ہیں کہ دشمن نے تیرے جو کچھ بھی کہا، دشمن نے تیرے جو کچھ بھی کہا، اللہ نے اس کا جواب دیا، دشمن نے تیرے جو کچھ بھی کہا، دشمن نے تیرے جو کچھ بھی کہا، اللہ نے اس کا جواب دیا، پر تو نے پلٹ کر کچھ نہ کہا، یا رحمت للعالمین، پر تو نے پلٹ کر کچھ نہ کہا، تیرے حلم و حیا کا کیا کہنا، پر تو نے پلٹ کر کچھ نہ کہا، تیرے حلم و حیا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک پڑھتے ہیں ملائک اور کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر، خود بھوکے رہے باندھے پتھر، کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر، خود بھوکے رہے باندھے پتھر، کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر، کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر، خود بھوکے رہے باندھے پتھر، پر اوروں کو دیا جھولی بھر بھر، اوروں کو دیا جھولی بھر بھر، تیرے دستے عطا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک پڑھتے ہیں ملائک اور جبریل تھکے، جبریل رکے تو براق تھکے، اور رف رف بھی اب آگے جا نہ سکے، جبریل رکے
रफ भी अब आगे जा ना सके, पर तुझे रब उदनो हबीबी मिन्नी कहे, रब उदनो हबीबी मिन्नी कहे। तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना, पढ़ते हैं मला। मेरे और आपके अकीदे के मुताबिक सारा कुरान हजूर की नात है, हजूर की खूबियां उसमें बयान की गई हैं। सारी कायनात हजूर की तारीफ करे तो नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए नहीं कर सकती कि साबिर से कहा हो मदहा तेरी, तेरे खुल्क में है कुरान सभी। साबिर से कहा हो मदहा तेरी, साबिर से कहा हो मदहा तेरी, तेरे खुल्क में है कुरान सभी। जब तेरी सना अल्लाह ने की, जब तेरी सना अल्लाह ने की, जब तेरी सना, सब कह दो, जब तेरी सना अल्लाह ने की, जब तेरी सना अल्लाह ने की, जब तेरी सना अल्लाह ने की, तो मुझसे गदा का क्या कहना, जब तेरी सना अल्लाह ने की, जब तेरी सना अल्लाह ने की, जब तेरी सना। कैसे की? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, जब तेरी सना अल्लाह ने। एक आवाज आई यासीन, आवाज आई। किसी ने क्या समझा? रब ताला अपने महबूब को प्यारे नामों से बुला रहा है। यासीन, जब तेरी सना अल्लाह ने की, जब तेरी सना अल्लाह। मेरे आका सारी रात जाग के गुजारते हैं और जाग जाग के उम्मत के लिए दुआ करते हैं। आवाज आती है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, जब तेरी सना अल्लाह। मेरे महबूब कमली ओढ़ के चद्दर लेके सो रहे हो, आराम कर रहे हो, कुछ चद्दर कमली ओढ़ी हुई है। अब बताओ कि माँ भी बेटे को जब उठाए, बाप भी बेटे को जब उठाए कि चलो मस्जिद में कारी खादिम हुसैन साहब पढ़ा रहे हैं कुरान पाक और चल के पढ़ो, उठो नमाज चल के पढ़ो, तो वो कहते हैं उठो। उठते क्यों नहीं? दिन चल गया। लेकिन जब अल्लाह अपने महबूब को पुकारता है तो कहता है ऐ कमली ओढ़ कर सोने वाले। माँ नहीं कहती लेस लेने वाले, लिहाफ ओढ़ने वाले, कंबल लेकर सोने वाले, लोई लेकर सोने वाले, गर्म गर्म कमरे में सोने वाले, कुछ नहीं कहती, कहती उठो। पर जब अल्लाह अपने महबूब को बेदार करता है तो कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला, ऐ कमली ओढ़ कर सोने वाले उठ, रात को उठ। कुमिल लैला इल्ला कलीला, सारी रात नहीं, रात का थोड़ा कुछ आराम भी करना है।
جب تیری ثنا اللہ نے جب تیری ثنا اللہ. آواز آئی یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. اے لوگوں کتاب والو سن لو، میرا محبوب تم میں آ گیا. اس وقفے میں جب نبی کوئی نہیں آیا تو اب بعد میں نہ کہنا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. فقد جاءکم بشیر و نذیر، بشیر و نذیر آ گیا ہے. جب تیری ثنا اللہ نے کی، جب تیری ثنا اللہ. لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے، نبی کو مکے میں پنپنے نہیں دیں گے، اس کا دین پھیلنے نہیں دیں گے. وہ روکتے رہے روکتے رہے روکتے رہے، وہ کتنا بھی روکتے رہے، لیکن آواز آئی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. میں تو اس دین کو، اپنے محبوب کے نور کو مکمل کر کے چھوڑوں گا اگرچہ کافروں کو برا لگے. جب تیری ثنا اللہ نے کی، جب تیری ثنا اللہ، تو مجھ سے گدا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک یہ تمام اخلاق کریمہ جو ہے میرے آقا نے سکھائے. آپ کے صدقے سے کتاب آئی، اس سے ہمیں ہدایت ملی. اس غیر ملک میں، کافر ملک میں اتنے عظیم اجتماع ہے نمازیوں کے، حضور کی نعت پڑھنے والے اور سننے والوں کے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. وہ دوسرے ملکوں میں جا کے روکنا تو مشکل ہے، اپنے ملک میں تو قرآن اور صاحب قرآن کی دین کو روکنا بڑا آسان ہے، مگر یہی بڑھ رہا ہے اللہ. اور یہ قرآن پاک جو میں آپ کو دکھایا، یہ انگلش کے ترجمے کے ساتھ ہے. جو دوسرا ہے وہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے، وہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے 75 کیسٹ میں. آج میں نے قاری صاحب کو کہا کہ جو اردو والا ہے وہ تو پاکستان سے آتا ہے، آپ اس کی ایک ایک کیسٹ لے کر اس کو اپنے گھر میں سنیں، ایسے محسوس کریں کہ جیسے اللہ سے ہم کلام ہے. اور یہ جو نسخہ ہے یہ انگلش میں ہے. آپ کے وہ بچے جو اسلام کی باتوں کو نہیں سمجھتے ان کو مسلسل سنانا شروع کر دیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات جو مقصد ہے ہمارا اس ملک میں رہنے کا، وہ کام کے ساتھ، مزدوری کے ساتھ، اپنے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اور میرے عزیز قاری خادم حسین صاحب جنہوں نے نہایت تکلفانہ الفاظ میں میرا تعارف کرایا، من عالم کے من دانم، انتہائی گناہگار ہوں، لیکن بس صرف اللہ نے اپنے قرآن کی نسبت سے، پیارے نبی کے نام لینے کی نسبت سے یہ آپ حضرات کو تعریف کرنے اور سننے اور زیادہ سے زیادہ ایسے الفاظ جو کہ میں ان کا متحمل نہیں کہنے کے موقع دیا. میں پھر ممنون ہوں، مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات گرامی، آپ کا سکوت یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ مجلس رات تک بھی جاری رہے تو آپ اٹھنے والے نہیں، لیکن نماز جمعہ کا وقت آخری وقت آ رہا ہے اور نماز عصر کا پھر وقت شروع ہو جائے گا. ہم نے جمعہ اپنے وقت میں پڑھا. اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعوت
ایک میرا ہی رحمت دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کا پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جسے تاریک دل جگمگانے لگے، جسے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے،
चमक वाली रंगत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई तो दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी तलअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जिससे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। हजूर की तस्कीन क्या है? कुरान पाक। सरकार दो आलम की तस्कीन क्या है? क्योंकि अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये बोलते नहीं जब तक वही नहीं आती। तो हजूर ने जो कुछ भी किसी को तस्कीन देनी है, सब्र दिलाना है, तसल्ली देनी है, वो अल्लाह का कलाम पाक है। इसका इजाज़ मोइज़ा गालिबन मैंने आपको बताया जब मैं कुरान पाक रिकॉर्ड कर रहा था ये नॉर्थ लीच में, तो जब मुकम्मल कुरान पाक हुआ तो वो ईसाई या यहूदी या क्या है या वो बेदीन है, उस वक्त तो बेदीन था, उसने तर्जमे तिलावत के साथ साथ तर्जमा सारा सुना। वो इंग्लिश में था जिसको वो समझता था। आखिर में जाकर मेरे साथ बैठ गया और गुफ्तगू के दौरान कहने लगा खारी, वो मुझे यूं क्या करता था खारी करके। मैंने कहा क्या कह रहे हो? साथ एक आदमी था मेरे पास बैठा हुआ, लेकिन हम आपस में गुफ्तगू करते रहे। कहने लगा कि उसने मुझे समझाया कि मैं समझता था कि ये हमारी किताबों की तरह ये भी किस्से कहानियों की किताब है, मैं तो यही समझता रहा। आज पता चला है कि कुरान पाक नबी की जुबान का अदा हुआ मुअज्जा है। तुम्हारा नबी भी सच्चा है, तुम्हारी किताब भी सच्ची है। आज मुझे पता चला, इसमें सब कुछ अल्लाह ने बयान कर दिया। सुभान अल्लाह। तो हुजूर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर जिसको तसल्ली दे दे, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम मुस्तफा
یا حبیب اللہ میرے آقا مصطفیٰ خیر الورا ہو اور سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھالو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اعلیٰ حضرت نے سلام میں یہ شعر کہا ہے، ذرا سمجھنے کا کی طرف توجہ دیں۔ آپ فرماتے ہیں سب تھے وسیلے سب نبی تم یا رسول اللہ، تمام نبی تو صرف وسیلہ تھے اور آپ کیا ہیں؟ تھے وسیلہ سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو اور پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے اور تم نماز جاں فضا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا از پہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے رب ذوالجلال یہ صلاۃ والسلام کا ہدیہ ہم گناہگاروں کی طرف سے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں عطا فرما، حضور کے دربار سے قبول ہو کر اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام علیہ السلام، جمیع صحابہ کرام، جمیع اہل بیت اطہار، جمیع ائمہ کرام، جمیع اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین اور جمیع المومنین والمومنات کو عطا فرما۔ خاص طور پر ہمارے وہ بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، والدین، ہمارے کریمین، رشتہ دار، عزیز، سب کی روحوں کو یہ ثواب کا ہدیہ عطا فرما۔ اے اللہ صلاۃ والسلام کے صدقہ پاک سے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے دربار کی حاضری نصیب فرما، بار بار حاضری نصیب فرما، اپنے گھر کی زیارت سے بھی مشرف فرما۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ میرے عزیز قاری خادم حسین صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ ان کی مسجد کی کامیابی کے لیے، تعمیر اور تکمیل کے لیے اللہ غیب سے مدد فرما۔ اے رب ذوالجلال وہ قرآن پاک جو تیرے محبوب پر نازل ہوا ہم تک پہنچا، اے اللہ اس کی اشاعت میں ہم سب کو شامل کر دے۔ اس دیار غیر میں اس قرآن پاک کو اے اللہ اس قدر فیض یاب بنا دے مسلمانوں کو، اس سے کہ بچے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور مسلمان بنتے چلے جائیں، تیرے محبوب کے غلام بنتے چلے جائیں۔ موجودہ زمانے میں ایک طرف اسلام، دوسری طرف غیر مسلم اور ایک طرف اندر کے جو نام لیوا مسلمان ہیں، جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس قرآن کو جو اردو ترجمے کے ساتھ اس گناہگار سے تو نے خدمت لی ہے، انگلش ترجمے کے ساتھ جو انگلش خدمت لی ہے،
اے اللہ اس کے صدقے ہماری آنے والی پود کے عقائد کی حفاظت فرما، اس کو پڑھنے اور سننے کا شوق عطا فرما۔ وصلی اللہ، ہمارے عزیز ان کی شیرہ فوت ہو گئی ہے، اور بھی جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما، اپنی مغفرت نصیب فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے۔ عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے،
ਜਲਵੇ ਵੇਖਣ ਰੱਬੇ ਜਲੀ ਦੇ, ਜਲਵੇ ਵੇਖਣ ਰੱਬੇ ਜਲੀ ਦੇ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ